خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم ایک اور عنوان کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بڑا اہم اور ضروری ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب کے سلسلے میں آج 5واں سبق سیکھ رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے تمام اقوام اور بابل کا برج۔ ہم پچھلے ہفتے سیکھ چکے ہیں کہ خدا نے بدکار نسل کو طوفان کے ذریعے تباہ کر دیا، یعنی کہن کی نسل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اب صرف نوح اور اس کا خاندان تھا جو کہ صحت کی نسل سے تھا اور یہ نسل راست باز تھی، لیکن شیطان کی بدولت یہ نسل بھی بدکاری کا شکار ہو گئی اور خدا کے احکامات کو مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ راست باز نسل کس طرح بدکاری میں چلی گئی؟ نوح کے بعد تو تمام لوگ راست باز تھے، نوح راست باز تھا، اس کی نسل کس طرح بدکاری میں چلی گئی؟ آج ہم اس ہفتے اسی کے بارے سیکھنے جا رہے ہیں۔ باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جوڑے کو شیطان نے ورگلایا اور انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ طوفان کے بعد شیطان کے پاس صرف 8 لوگ تھے اور اس نے پوری جدوجہد کی کہ وہ انہیں راست بازی سے ہٹا سکے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں برائی میں دھکیلنے میں شیطان کامیاب ہو گیا۔ طوفان کے بعد بائبل مقدس صرف نوح پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور خاص طور پر اس کے 3 بیٹوں سیم، حام اور یافت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ خاص طور پر حام کے بیٹے کنعان پر زور دیا گیا ہے کیونکہ کنعان وعدہ کی ہوئی سرزمین کا تعارف پیش کرتا ہے، اور بعض میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو کنعان کی سرزمین وراثت میں دی گئی جو تمام بنی نوع انسان کے لیے باعث برکت ٹھہری۔ پیدائش اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، یہاں پر یوں لکھا ہے، جو تجھے مبارک ہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ پھر ہم اس باب میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طوفان کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک شہر کی تعمیر کرنی ہے۔ انہوں نے بابل کے برج کی تعمیر کرنا شروع کی۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار تھا، یہ ایک ایسا فعل تھا جس کے ذریعے وہ اپنے تعلقات خدا کے ساتھ ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ خدا کے منصوبے کو دھرم بھرم کرنے کا سبب بن سکتا تھا۔ جس چیز کو کلام مقدس باعث برکت تھی اسے وہ باعث لعنت ٹھہرائی گئی۔ جس چیز کو تمام چیزوں کے لیے باعث برکت ہونا چاہیے تھا، باعث برکت ثواب ہونا چاہیے تھا، وہ باعث برکت کی بجائے باعث لعنت بن گئی۔ مختلف لوگ متحد ہو گئے اور خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرنے لگے، مطلب مختلف اقوام نے مل کر اپنے آپ کو خدا تصور کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار خدا انہیں سزا دیتا ہے اور لوگ پوری دنیا میں بکھر جاتے ہیں۔ پیدائش 11واں باب اور اس کی 8 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ بکھر گئے، پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روح زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کو بنانے سے باز آئے۔ اس طرح پوری دنیا کو معمور کرنے کا خدا کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا، کیونکہ خدا نے اچھی طرح بڑے واضح طور پر یہ بتا دیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پوری دنیا کو معمور کرو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حام پر لعنت اور قوموں پر کی گئی لعنت ایک دن قوموں کے لیے باعث برکت میں بدل جائے گی۔ ہم اب پیدائش 9 باب اور اس کی 18 سے 27 آیت میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ نوح نے ایک باغ لگایا اور یہ انگوروں کا باغ تھا، اس میں نشہ کیا، اور نشہ کرنے کے بعد وہ برہنہ ہو گیا۔ اس کے بیٹے حام نے اس کو دیکھا اور جا کر دوسرے بھائیوں کو بتایا، اور انہوں نے آ کر اس کی برہنی کو ڈھانپا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہوا یہاں پر۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح نے ایک باغ لگایا اور اس کا پھل کھایا اور برہنہ ہو گیا۔ اس سے باغ عدن میں آدم کی یاد تازہ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بھی جب پھل کھایا تو اس نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا، اور یہ خدا کے خلاف گناہ تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حام کے بیٹے کنعان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں دیکھیں۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو بہانہ دیکھا اور دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ یہاں پر ہم کنعان کا ذکر پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے باقی بیٹوں کا، حام کے باقی بیٹوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیوں یہاں پر دوسرے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا گیا؟ کیوں موسیٰ خاص طور پر کنعان کا ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عبرانیوں کی تاریخ کیا تھی اور کس طرح عبرانی لوگ مصیبت میں مبتلا ہوئے، یعنی گناہ کی دلدل میں پھنس گئے، یعنی اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے۔ اور اسی کے تناظر میں اور جو کچھ حام نے اپنے باپ نوح کے ساتھ کیا وہ اس کے بارے بتانا چاہتا تھا۔ نوح راست باز تھا، اس نے باغ یہ کیوں لگایا؟ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں باغبانی ایک عام رواج تھا، لوگ باغ لگاتے تھے۔ اگرچہ نوح جانوروں کا گوشت کھا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سبزیات کاشت کرنے کا منصوبہ بنایا، کھیتی باڑی کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس میں انگور کا باغ لگا دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے صرف انگور کا باغ لگایا، اس نے اور چیزیں بھی یقیناً لگائی ہوں گی، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ انگور کا باغ لگانے میں کوئی برائی نہیں تھی۔ یسوع مسیح نے انگور کا شیرہ پیا اور اس کو کلیسیا اور اپنے ساتھ تعلق کے تناظر میں پیش کیا۔ ہم متی رسول کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 27 سے 29 آیات میں یوں پڑھتے ہیں: پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کے بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تو یسوع مسیح نے اپنے اور کلیسیا کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے انگور کا شیرہ استعمال کیا۔ کیا نوح شراب نوشی کرتا تھا؟ یا نوح کے وقت میں شراب نوشی جائز تھی؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ اس وقت لوگ شراب نوشی کرتے تھے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ نوح کے بیٹے اور کنعان بھی اس میں ملوث ہو، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے سورما جو ایمان کے سورما ہیں انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، اسی طرح نوح نے بھی غلطیاں کی ہیں۔ اس سے مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سابقہ روحانی فتح دوسری آزمائش میں کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ نوح آزمائش میں پھنس گیا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صدیوں خدا کے ساتھ چلنے والا یہ شخص 120 سال تک اس لوگوں کو گاہی کا پیغام دیتا رہا، لیکن جب آزمائش آئی تو اس میں وہ گر گیا۔ اس سے مجھ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور آپ پر بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ اب میں بہت مضبوط ہوں، خدا کے کلام میں بہت ترقی کر رہا ہوں، اسی وقت شیطان بڑی قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے اور بعض اوقات آزمائش مجھ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ میں کسی بھی طرح کی آزمائش سے بری الزما نہیں ہوں۔
نوح نے حام پر لعنت کی اور سم اور حام کو برکت دی۔ باپ کی برہنی کو دیکھنے میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو اس کا رد عمل تھا اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ افسوس کرنے کی بجائے وہ خوش ہوا اور اپنے باپ کی برہنی کو ہلا دیا، دوسروں کو جا کر بتا دیا۔ آدم کے بیٹوں کی طرح دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 بیٹے اس کے ساتھ وفادار تھے، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حام اس کے ساتھ وفادار نہیں تھا، کم از کم اس معاملے میں اس کے ساتھ وفا اس نے نہیں کی، جبکہ اس کے دوسرے 2 بیٹے جو ہیں وہ اس کے ساتھ وفادار تھے اور اس معاملے میں انہوں نے برکت پائی، جبکہ حام کو لعنت ملی۔ نوح نے براہ راست حام پر لعنت نہیں کی، بلکہ اس نے کنعان پر لعنت کی۔ ہو سکتا ہے کہ کنعان نے اپنے دادا کو دیکھا ہو اور اس کی خبر اپنے باپ کو دی ہو۔ خدا نے حام کو بھی رد نہیں کیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں راہب اور کنعانی عورت ایمان کی زندہ مثال ثابت ہوئی، جن کا تعلق حام کی نسل سے تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں عورتیں ایمان میں بڑی پختہ تھی۔ مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے خاندان کا سربراہ اور انسانیت کو بچانے کی بدولت نوح خدا کا بندہ تھا، اس کی نمائندگی کرتا تھا اور اسے اس دنیا پر اختیار بھی دیا گیا، یعنی کہ وہ ایک رہنما تھا اپنے خاندان کا۔ اگرچہ نوح ناکام ہو گیا، حام کی نسل پر بھی لعنت کی گئی، کیونکہ اس نے خدا کے نائب کو سر عام دیکھا اور اس کی مشہوری کی۔ ہم پیدائش 9 باب اور اس کی 22 آیت میں پڑھتے ہیں، اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو وہ باہر جا کر خبر دی۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جا کر ایک رہنما جو خدا کا بندہ تھا، خدا کا نائب تھا، خدا کی نمائندگی کر رہا تھا، اسے دیکھا۔ اس نے خدا کی حکمران کو دیکھا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کر اپنے بھائیوں کو خبر دی۔ تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنی ڈھانکی۔ سو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنی کو نہ دیکھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی غلطی کو ڈھانپ دیا۔ اس کے برعکس حام نے اپنے باپ کی غلطی کو سرعام کیا۔ یہاں پر مجھے کیا سبق ملتا ہے؟ مجھے یہ سبق ملتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ مجھے اپنے والدین کی عزت کرنا ہے۔ اگرچہ میرے والدین گناہ کرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں ان کے بارے دوسروں کو بتاتا پھروں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، کلیسیا کے رہنما ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو اجاگر کرتا پھروں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ مجھے اپنے کام سے کام رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے مجھے کیا سبق ملتا ہے؟ سم اور یافت کو برکت ملی، حام کو لعنت ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حام کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس نے یہ دیکھا تھا اور سچ بول رہا تھا، لیکن دوسروں کی غلطیوں کو ڈھانپنا میرے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے، جبکہ دوسروں کی غلطیوں کو ایڈورٹائزمنٹ کرنا میرے لیے لعنت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے ذریعے ضروری ہے کہ جس طرح خدا کی گورنمنٹ ہے، جس طرح خدا کا کام ہے، مجھے اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے بزرگوں کی عزت کرنا ہے، مجھے ان کی مدد کرنا ہے، مجھے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اور پھر ہم استثنا 27 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں پڑھتے ہیں، لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ اس کے علاوہ ہم افسیوں اس کا 6 باب
اور اس کی دوسری اور تیسری آیت میں یوں پڑھتے ہیں، افسیوں 6 باب اس کی دوسری اور تیسری آیت، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ اس طرح اور بھی حوالے ہیں جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوا کی طرح پھل کو دیکھنے کے مترادف ہے۔ جب حام نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس نے جا کر مشہور کیا، ہوا نے اس پھل کو دیکھا، اس کو لیا اور اس کو کھایا۔ یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں تھا، اس نے اپنے والد کی پریشانی کو دور کرنے کی بجائے اسے دوسروں کو بتایا۔ اس نے بھائیوں نے اسے ڈھانپ دیا جبکہ اس نے اپنے باپ کی تشریح کی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حام کے اس فعل کی مذمت کی گئی ہے۔ یہاں ہمیں اپنے والدین کی عزت کے بارے میں خدا کا 5واں حکم یاد ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے والدین کی عزت کرنے میں ناکام ہو گئے تو یقیناً مستقبل میں ہم پر لعنت ہو سکتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 10 باب میں، جہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک نسب نامہ دیا گیا ہے۔ یہ نسب نامہ سم کی نسل کا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیدائش 10 باب میں نوح کے بیٹوں کا نسب نامہ دیکھتے ہیں۔ یہ نسب نامہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آج ہم نسب نامے کے بارے میں سیکھیں گے جو پیدائش 10 باب میں پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے نسب نامے کا؟ اس کی فائدے کیا ہیں؟ کیوں ضروری ہے نسب نامہ جو ہے وہ لکھا جائے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح کی عمر کی یہاں نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کا رابطہ طوفان سے پہلے لوگوں کے ساتھ تھا اور طوفان کے بعد نسلوں کے درمیان بھی اس کا رابطہ تھا۔ وہ دونوں تہذیبوں کا درمیانی کہلاتا ہے۔ آدم کے نسب نامہ میں آخری نام جو ہے وہ نوح کا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نسب نامہ بھی یہاں پر درج کیا گیا ہے۔ ایک پیدائش 5 باب میں ہے اور یہ پیدائش 10 باب میں ہے۔ چونکہ آدم کی موت اس وقت ہوئی جب نوح کے والد لمک کی عمر 56 سال تھی، تو نوح نے یقیناً آدم کے بارے ایسے کہانیاں سنی ہوں گی جو وہ سیلاب سے پہلے اور بعد میں اپنی اولاد کو بتا سکتا تھا۔ بائبل میں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ نسب نامے ہیں، تو ان نسب ناموں کے وجوہات 3 ہیں۔ یہ بائبل کے واقعات کی تاریخی نوعیت پر زور دیتے ہیں، جن کا تعلق حقیقی لوگوں سے ہے جنہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری، وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے زندگی کے دنوں کو گنا گیا ہے۔ دوسری بات، یہ مصنف کے زمانہ قدیم سے لے کر آج تک کے واقعات کے تسلسل کو بیان کرتا ہے۔ ماضی سے حال تک ایک واضح رابطہ قائم رکھنے میں نسب نامے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسری بات، یہ ہمیں انسانی کمزوری اور گناہ کی لعنت کے المناک اثر اور اس کے بعد آنے والی تمام نسلوں پر اس کے مہلک نتائج کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو 70 قوموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سم، حام اور یافت کی نسل کی 70 پشتیں، 70 قومیں جو اس میں سے نکلی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے خاندان کے افراد کی تعداد بھی 70 تھی، اور پھر ہم بائبل میں 70 بزرگوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ ان سب کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی یہ اسرائیل کے مشن کی نمائندگی کرتا ہے کہ کس طرح 70 بزرگ جو ہیں ضروری ہے کہ وہ تمام دنیا تک رسائی حاصل کریں۔ استثنا 32 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا
تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں۔ اسی طرح لوکا 10 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو انجیل کی منادی کے لیے بھیجا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 70 اقوام کا تعلق کسی نہ کسی طرح خدا کے کلام کو پھیلانے میں ہے۔ ان معلومات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم اور بزرگوں کے درمیان براہ راست تعلق تھا۔ تمام لوگ تاریخی شخصیات تھیں، حقیقی لوگ آدم سے آگے تک۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ بزرگوں کو ان گواہوں تک براہ راست رسائی حاصل تھی جن کے پاس ان کے قدیم واقعات کی شخصی یادیں تھیں۔ متی 1 باب اور اس کی 1 سے 17 آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہاں پر یسوع مسیح کا نسب نامہ دیا گیا ہے۔ یہ تمام لوگ کتنے حقیقی ہیں، کتنے تاریخی ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی یسوع مسیح کا نسب نامہ متی کی انجیل میں ٹریس آؤٹ کیا گیا ہے، کس طرح یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 11 باب میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ ہے بابل کے برج کا واقعہ۔ آئیے ہم پیدائش اس کا 11 باب اور اس کی پہلی 4 آیات پڑھتے ہیں۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پرگندہ ہو جائیں۔ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بولی اور ایک ہی زبان تھی جو اتحاد اور یکجہتی کا باعث تھی، لیکن خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا۔ کیا خدا اتحاد کو پسند نہیں کرتا؟ جبکہ یسوع مسیح نے خود اس کے لیے دعا کی کہ خدایا تو میرے شاگردوں میں اتحاد پیدا کرنا۔ یوحنا 17 باب اور اس کی 20 سے 23 آیات ہم پڑھیں گے۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ 21ویں آیت، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اور وہ جلال تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ اور پھر 23ویں آیت میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا تو لوگوں میں اتحاد چاہتا ہے۔ بظاہر اتحاد میں کوئی برائی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم خدا کے خلاف اتحاد بناتے ہیں تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ خدا نے آدم اور پھر نوح کو اس زمین کو ممور کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ زمین پر پرگندہ نہیں ہونا چاہتے تھے، جبکہ خدا کا یہ حکم تھا آدم کے لیے بھی اور پھر نوح کے لیے بھی کہ تم اس دنیا میں پھیل جاؤ اور اس کو بھر دو، اس کو ممور کر دو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک شہر بناتے ہیں، ایک شہر کی تعمیر کرتے ہیں تاکہ ہم سب متحد ہو جائیں، ایک جگہ رہیں۔ کاہن نے ایک شہر کی تعمیر کی جس کو اس نے اپنے بیٹے سے منسوب کیا، اور یہاں پر ہم بابل کے برج میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور شہر کی تعمیر وہ چاہتے تھے تاکہ وہ ایک باہم متحد رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے خدا کے وعدے کو بھی فراموش کر دیا، کیونکہ وہ ایک ایسا برج بنانا چاہتے تھے جس کی چوٹی آسمان پر ہو۔ دونوں حکام خدا کے انہوں نے رد کر دیے۔ پہلا یہ کہ خدا نے انہیں کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ایک جگہ رہو، وہ ایک جگہ رہنا چاہتے تھے۔ دوسری بات کہ انہوں نے خدا کے اس وعدے کو فراموش کر دیا کہ خدا نے انہیں یہ کہا کہ میں طوفان سے پھر اس دنیا کو تباہ نہیں کروں گا، لیکن وہ ایک برج بنانا چاہتے تھے جس کی چوٹی آسمان تک ہو، اور تاکہ وہ آنے والے طوفان سے بچ جائے۔ انہوں نے کہن کی طرح اس شہر کو تعمیر کرنے کا سوچا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدا کے وعدے کو مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ وہ ایک برج چاہتے تھے جہاں پر اپنا نام رکھیں۔ یہ ایک اور بات آتی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ اپنا نام وہاں پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ جانیں کہ وہ بہت بڑا کام اور کارنامہ اس نے انجام دیا ہے۔ بہت سے لوگ آج اپنا نام چاہتے ہیں، تختیاں لگتی ہیں، کہتے ہیں میرا نام اس تختی پر کیوں نہیں ہے۔ تو عزیزو، جو لوگ اپنے نام کو بنانا چاہتے ہیں انہیں اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ یہ بابل کا برج بنانے والے لوگ اپنا نام چاہتے تھے اور آج ان کا نام اس دنیا سے مٹ چکا ہے۔ اس کے برعکس ابراہیم جہاں جاتا مذبح بناتا تھا، مذبح بنانے کی وجہ سے وہ خدا کے نام کو عزت دیتا تھا، اور آج اگر اس کا نام ہے دنیا میں تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے خدا کی اطاعت کی اور اس نے خدا کے نام کو عزت اور جلال دی، جبکہ بابل کا برج بنانے والے اپنے نام کو بڑا کرنا چاہتے تھے، اپنے نام کی عزت اور افزائی چاہتے تھے۔ تو اس لیے اپنے نام کو بنانے کی کوشش مت کریں، بلکہ ہمیشہ خدا کے نام کو اولیت دیں، خدا کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو خدا کے نام سے بات کریں، اور جب آپ خدا کا نام لیں گے تو خدا آپ کا نام سرفراز کرے گا۔ ہم یہاں پر سنار کے میدان کے متعلق بھی پڑھتے ہیں کہ وہ سنار کے میدان میں گئے، انہیں ایک میدان ملا سنار کے میدان کا ہم دانیل کی کتاب میں بھی ذکر پڑھتے ہیں۔ یہاں بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا اور پھر مقدس ہیکل کے ظروف بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دانیل 11ویں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت میں کیا ہوگا۔ دانیل 11 باب اس کی 43 سے 45 آیات تک یوں لکھا ہے، بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کے تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا، اور لوبی اور کوشی بھی اس کے ہمکارب ہوں گے، لیکن مشرق اور شمال اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی، اور وہ بڑے غضب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے۔ وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کی مدد نہ کرے گا۔ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آخری وقت میں بھی لوگ خدا کے خلاف متحد ہوں گے، لیکن وہ ناکام ہو جائیں گے۔ مکاشوہ 16واں باب اور اس کی 14واں سے 16واں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح خدا اس دنیا کا خاتمہ کر دے گا۔ جس طرح بابل کے برجے بنانے والوں کا خاتمہ ہو گیا، وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ یہ تمام طرح کا اتحاد کبھی بھی خدا کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بابل کے معماروں نے خدا کے جگہ لینے کی کوشش کی۔ یہ بالکل اسی شیطان کی ترکیب تھی، انہیں بتانے والا شیطان تھا، کیونکہ یسایہ 14ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح شیطان خدا کی جگہ لینا چاہتا تھا، اور یہ لوگ بھی خدا کی جگہ لینا چاہتے تھے۔ پھر ہم پیدائش 11ویں باب کی 5 سے 7 آیات میں یوں پڑھتے ہیں، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھ یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے۔ یہاں ہم پیدائش
11ویں باب کی 5ویں آیت میں بڑا واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ خدا اسے دیکھنے کے لیے نیچے آیا۔ کیوں خدا کو اس سے دیکھنے کے لیے نیچے آنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہے تھے، لیکن خدا ان کے پاس اترا۔ یہ خدا کی بالادستی کا ثبوت ہے کہ وہ حکمران ہے۔ اپنی طاقت سے جب ہم خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ خدا انسانوں کے پاس آتا ہے، اور اس کا پہلا ظہور آدم نے جب گناہ کیا تو خدا خود نیچے اترا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی اس دنیا کو بچانے کے لیے نیچے اترا۔ اور ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اور جہاں ہم ہیں وہ وہاں پر آ کر ہمیں ملنا چاہتا ہے، ہم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ خدا نیچے کیوں اترا؟ زبور کی کتاب اس کا 129 باب اور اس کی 7 سے 12 آیات میں ہم یوں پڑھتے ہیں: میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا، اور تیرا دایاں ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً طریقی مجھے چھپا لے گی، اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے، اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت، خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ خدا نے یہ بیان کیوں دیا کہ خدا اس شہر کو دیکھنے کے لیے، جسے بنی آدم بنا رہے تھے، اسے دیکھنے کے لیے نیچے اترا؟ اسے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب ہم اس بور میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے پھر بھی ایسا کیا۔ یہ نظریہ خدا کی انسان کے ساتھ شمولیت کا اظہار کرتا ہے۔ خدا کے انسانوں کے پاس آنے کے بارے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی اس دنیا میں آیا۔ خدا کا نیچے اترنا ہمیں راست بازی بذریعہ ایمان اور خدا کے فضل کی یاد دلاتا ہے۔ ہم خدا کے لیے کوئی بھی کام کریں، خدا کو پھر بھی ہمارے پاس نیچے آنا پڑتا ہے۔ جو کچھ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں وہ ہمیں نجات اور مخلصی اس سے نہیں مل سکتی، بلکہ یہ خدا ہے جو ہماری جانب آتا ہے اور ہمیں نجات دیتا ہے۔ خدا کا نیچے آنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا کو اس کی کتنی فکر ہے۔ یہ اتحاد انہیں بھلائی کی طرف لے جا رہا تھا۔ خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا تاکہ ان کی مشترکہ سکیموں کا خاتمہ ہو جائے۔ عزیزو، جب میں خدا کے خلاف اتحاد بناتا ہوں، وہ اچھائی کا اتحاد نہیں ہے، وہ برائی کا اتحاد ہے، اور خدا اس اتحاد کو ملیا میٹ کر دے گا۔ یہی یہاں پر مجھے بتایا گیا ہے۔ برج بنانے والوں کی تجویزوں کا انجام شرمساری اور شکست ہوا، جسے وہ اپنا فخر اور غرور کی یاد بنانا چاہتے تھے، حقیقت میں ان کی حماقت کی یادگار بن گیا۔ تاہم انسان لگاتار اسی روش کو اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی اپنی ذات پر بھروسہ رکھ کر خداوند کی شریعت کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہی اصول ہے جس پر شیطان نے بھی آسمان میں کاربند ہونے کی کوشش کی۔ اسی اصول کے تحت کاہن نے اپنی قربانی پیش کی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ لیتے ہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 11واں باب اور اس کی 8 اور 9 آیت، جہاں پر لکھا ہے پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روحی زمین میں پرگندہ کیا، سو وہ اس شہر کو بنانے سے باز آئے۔ اسی لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روحے زمین پر پرگندہ کیا۔ انسانوں کے لیے خدا کا منصوبہ برکت والا منصوبہ تھا کہ وہ بڑھیں اور پھلیں اور زمین کو ممنوع کریں۔ خدا کے منصوبے کے برعکس بابل کے معماروں نے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ایسا شہر بنانا چاہتے تھے جہاں وہ باہم متحد ہو کر رہیں اور پرگندہ نہ ہو جائیں۔ ان کی سوچ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اکٹھے رہنے میں طاقت ہے، اور اگر وہ الگ ہو جائیں گے تو بکھر جائیں گے۔ انہوں نے اپنی طاقت کو متحد رکھا، لیکن اس کو اچھائی کی بجائے برائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتے تھے، ان کے اندر تکبر اور غرور پایا جاتا تھا۔ در حقیقت ہم جب بھی خدا کی کھلی مخالفت میں اپنے لیے نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہوتا، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ ان کی اسی برائی کی سزا دیتے ہوئے خدا نے انہیں زمین پر پرگندہ کر دیا۔ یہ بالکل اس کی خواہش کے برعکس ہوا، کیونکہ خدا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اصل میں وہ خدا تک پہنچنا ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو خدا سے افضل سمجھتے تھے۔ اہل بابل نے اپنی حکومت قائم کرنے کا عزم کیا تھا، جس میں مکمل طور پر خدا کا دخل نہ ہو۔ تاہم اس وقت بھی کچھ ایسے افراد تھے جن کے دلوں میں خدا کا خوف پایا جاتا تھا، لیکن وہ ان بے دینوں کے دھوکے میں آ کر ان کی تجاویز میں شریک ہو چکے تھے۔ ان ایمانداروں کی خاطر خدا نے آفات لانے میں دیر کی اور ان کو اپنی حقیقی سرش کے ظاہر کرنے کا موقع دیا۔ رفتہ رفتہ خدا کے بیٹوں نے ان بے دینوں کو ان کے مقصد سے باز رکھنے کی تلقین کی، لیکن یہ لوگ آسمان کے خدا کی مخالفت پر پوری طرح تلے ہوئے تھے۔ اگر انہیں بے روک ٹوک بڑھنے دیا جاتا تو ابتدائی دنیا کی اخلاقی پستی یقینی تھی، یعنی وہ انہیں اخلاقی پستی میں دھکیل دیتے۔ اس سازش کی بنیاد بغاوت پر ڈالی گئی تھی۔ یہ ایسی حکومت تھی جو ان کی اپنی سرفرازی کے لیے قائم کی گئی تھی، جس میں خدا کا بالکل عمل دخل نہ ہو۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے خدا کو وہ دور رکھے، خدا کو باہر نکال دے، اور جب وہ خدا کو باہر نکال دے تو پھر یقیناً خدا اس میں نہیں ہوگا، اور جب خدا اس میں نہیں ہوگا تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو آئیں اس سبق کے ذریعے ہم یہ سیکھ جائیں۔ پہلی بات یہ کہ مجھے خدا کے احکامات پر عمل کرنا ہے، مجھے دوسرے کے گناہوں کو ڈھانپنا ہے، مجھے والدین کی عزت کرنی ہے، پھر مجھے اپنا نام پیدا نہیں کرنے کی کوشش کرنا بلکہ خدا کے نام کو اجاگر کرنا ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، اپنے نام کو نہیں۔ پھر جو خدا کہتا ہے کہ بڑھو پھلو اور اس زمین کو ممور کرو، تو مجھے شہر نہیں بنانا تاکہ میں اکٹھے رہ سکوں۔ خدا کے حکم کے برعکس انہوں نے شہر تعمیر کیے۔ پہلا شہر کس نے تعمیر کیا تھا؟ جو خدا کے خلاف بغاوت پر آمادہ تھا، جو خدا کے خلاف بغاوت کر رہا تھا، یعنی قائم۔ اور دوسرا کس نے تعمیر کیا؟ دوسرے شہر کا ذکر ہم بابل کے برج میں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی لوگ خدا سے دور سے، وہ ایسے شہر کی تعمیر کرنا چاہتے تھے خدا سے لا تعلق، اپنی حکومت۔ کیا میں آج اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جا کے خدا کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جستجو کرتا ہوں۔ آئیں ہم خدا کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے تیار ہوں۔
خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے، آمین۔